ہیں وہ ہیں قرآن پاک کی جو آخر پہ آئی ہیں، جو آخری صورتیں ہیں، چونکہ وہ چھوٹی ہیں اس لیے مغرب کی نماز میں وہ پڑھے. لوگ اس پر احتیاط نہیں کرتے. پوری صورت پڑھیے، جس حد تک ہو سکے مکمل صورت قرآن پاک کی پڑھنی چاہیے. اس کے بعد آ گیا رکوع میں جانے کا طریقہ. تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے. ایک اس تکبیر تحریمہ کے علاوہ جتنی تکبیرات ہیں یہ سب کی سب سنت ہیں. اگر کوئی آدمی چھوڑ دے رہ جائے نماز ہو جائے. سنت کے خلاف اگر سے کرے گا، ایک تکبیر تحریمہ جو پہلی تکبیر آپ نے کہی تھی وہ فرض ہے، باقی ساری تکبیریں سنت ہیں. اگر کوئی آدمی جان بوجھ کے بھی چھوڑ دے گا تو بھی نماز ہو جائے گی اس کی. اگرچہ غلط کام اس نے کیا تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے. اب اللہ اکبر جتنی تکبیروں میں انتقال ہوتا ہے، یعنی ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف منتقل ہوتا ہے، نقل ہوتی ہے، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ ایک حرکت سے ایک جگہ سے ایک حالت سے دوسری حالت میں جب جا رہا ہے تو اس کے درمیان میں وہ اللہ اکبر آنی چاہیے. یعنی جس وقت وہ موو کرنا شروع کرے رکوع میں جانے کے لیے اس وقت وہ شروع کر دے اللہ اکبر، اور رکوع میں پہنچتے پہنچتے وہ اللہ اکبر پوری ہو جانی چاہیے. یہ ہے سنت کے مطابق طریقہ. سجدے سے اٹھا ہے بیٹھنا ہے تو سجدے میں اٹھتے ہی وہ شروع کر دے اللہ اکبر اور بیٹھنے تک اسے پورا کر لے. یہ درمیان کا جو وقفہ ہے یہ ہے اللہ اکبر کے لیے. تو یہ ہے سنت کے مطابق. اب رکوع میں جائے تو رکوع کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دے. بس یہ ایک ہی مقام ہے نماز میں جہاں ہاتھوں کی انگلیوں کا کھولنا آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھول کے گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے. یہ اور رکوع میں اتنا جھک جائے کہ سر، کمر اور پیٹھ تینوں ایک لیول میں آ جائے. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جھک جاتے تھے کہ اگر پانی سے بھرا ہوا پیالہ ان کی کمر پہ رکھ دیا جاتا تو اس کا پانی نہ بہتا، بالکل فلیٹ. یہ تینوں چیزیں ایک ہی سمت میں ایک ہی سیدھ میں آ جائیں، اتنا جھکنا چاہیے رکوع میں. رکوع کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ کسی انسان کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے گھٹنوں کو چھو لیں. یہ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے جب جلدی سے آتا ہے نا کبھی، اور امام نے رکعت پڑھا دی، نماز پڑھا رہا ہے تو رکوع میں یہ جھک رہا ہے، تو اگر اس کی انگلیاں گھٹنوں کو چھو گئیں اور امام نے اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو یہ رکوع میں مل جائے گا. تو رکوع کم سے کم یہ کہ انگلیوں کے یہ پور انگوٹھے کو گھٹنوں کو چھو لیں. اور اصل میں سنت کے مطابق رکوع یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے جائے گا، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول دے گا اور گھٹنوں کو پکڑ لے گا، اور سر، کمر اور پیٹھ یہ تینوں ایک لیول میں آ جائیں، اور پھر کہے سبحان ربی العظیم. اتنا ایک مرتبہ کہنے میں جو ٹائم لگتا ہے اتنی دیر رکوع میں ٹھہرنا یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری. اور اگر نہ پڑھے، پڑھنا سنت ہے سبحان ربی العظیم کا، مگر اتنی دیر ٹھہرنا واجب ہے. اور اگر امام کے پیچھے چاہے اسے رکعت مل جائے اور وہ اسے چھوڑ دے تو نماز تو ہو جائے گی، مگر برا کام اس نے کیا، بری بات ہے. اتنا تو ٹھہرنا چاہیے ہی تھا کہ ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم انسان کہہ لیتا، پھر 3 مرتبہ پہلے، 5 مرتبہ پہلے، 7 مرتبہ پہلے، جتنی بھی تعداد میں وہ کہتا جائے اس کے لیے اچھا ہے. اور کم سے کم 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد اس کی اپنی مرضی ہے. اور اگر امام ہے تو امام کو چاہیے رکوع اور یہ سجدے لمبے نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کو مختصر نماز پڑھانے کا حکم دیا. اور معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عزیز تھے معاذ رضی اللہ عنہ. معاذ شاید واحد صحابی ہیں رضی اللہ عنہ جن کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاحبک، اللہ کی قسم اس سے محبت ہے، قسم کھا کے فرمایا تو اس سے محبت ہے. معاذ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا ایک مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے. وہ کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کرتے تھے، پھر اپنی مسجد میں جا کے عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. تو ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا معاذ آپ عشاء کی نماز پڑھاتے ہیں، ایک رکعت میں آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں آپ پڑھتے ہیں سورہ آل عمران، تو ہمیں تو بہت سے کام ہوتے ہیں، نیند بھی ہوتی ہے، بڑی مشکل ہے، تو یہ نہ آپ کیا کریں، چھوٹی نماز پڑھائیں. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے پھر ایسی نماز اگلے دن پڑھا دی.
اس نے دیکھا اگلے دن سے کہ معاذ رضی اللہ نماز شروع کی. جب انہوں نے سورہ بقرہ شروع کی تو اس سے معاذ رضی اللہ نماز پڑھنے کی مسجد نبوی چلے گی. کہنے لگے اللہ کے رسول آئیے اور دیکھیے معاذ ہمیں کیسی نماز پڑھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کھڑے رہے یہاں تک کہ انہوں نے دونوں عشاء کی پہلی رکعتوں میں آل عمران اور سورہ بقرہ پوری کر. اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لی اور آپ نے کہا فتان انت یا معاذ تو کتنے پھیلانا چاہتا ہے, تو کتنا کو جنم دیتا ہے. اتنی شدید بات ارشاد فرمائی. اور اپنا تمہیں پتا نہیں ہے تمہارے پیچھے بوڑھے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کام پہ جانا ہوتا ہے, اور اگر تمہیں نماز آئندہ کو پڑھانی ہے تو سورہ تقسیم پڑھ لیا کرو, شمس وضحاہا ایسی صورتیں پڑھا کرو. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو آج رضی اللہ ان لوگوں کو خود بتاتے تھے, وہ حدیث کہتے تھے امام کو چاہیے کہ لمبی نماز نہ پڑھائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا تھا کہ رکوع میں بھی سجدے میں بھی ہر جگہ پر مقتدیوں کی رعایت کرنی چاہیے. اس کی ایک صورت اور ہو سکتی ہے, وہی کہ کیجیے محلے کی مسجد ہے, سارے محلے کو ہوتا ہے کہ ہمارے امام صاحب کتنے اطمینان سے نماز پڑھاتے ہیں اور کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر وہ پڑھیں, ان کا مسئلہ ہے, محلے والوں کا مسئلہ ہے. مگر بالعموم جو چیزیں ہوتی ہیں تو ایسی نہیں کرنی چاہیے, یہ سنت کے بھی خلاف ہے. تو رکوع کرے گا اور رکوع میں تسبیحات کرے. اب رکوع سے کھڑا ہونے کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ وہ کہتا ہے, اور اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد. مقتدی بھی کہے امام بھی کہے سمع اللہ لمن حمدہ, یہ مقتدی بھی کہے گا امام بھی کہے گا, سب کے سب کہیں گے. اس کے بعد کیا کہنا چاہیے؟ 4 جملے آئے ہیں حدیث میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ ربنا لک الحمد, اور یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے. یہ بچوں کو سکھایا جاتا تھا. یہ چھوٹی چھوٹی نماز کی کتابیں جو ہے نا, یہ فقہا نے اس لیے لکھی تھی کہ بالکل چھوٹی چیزیں چھوٹے بچے سیکھ لیں. وہ کہتے تھے بڑے ہوگا تو خود ہی پڑھ جائے گا, انہیں کیا پتا تھا کہ بڑے بچے ہوتے بھی چھوٹے ہی جائیں گے. تو اسی لیے آپ نماز کی چھٹی ہوئی کتابیں دیکھیں, اس میں فاتحہ کے بعد تو اللہ ہی لکھی ہوتی ہے عام طور پہ. تو اسی لیے کہ چھوٹا بچہ ہے اسے اس لیے سیکھنا چاہیے. تو وہ کہتے بڑے ہو گئے پڑھے گا تو سب بھی پتا چل جائے گا اتنی چیزوں کو. تو یہ ربنا لک الحمد یہ سب سے چھوٹا جملہ ہے. اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ربنا ولک الحمد, وہاں کے اضافے کے ساتھ. آپ حرمین شریفین میں جائیں تو وہاں بھی وہ جو مؤذن جو ہوتا ہے وہی کہتا ہے, یہ بھی حدیث میں آیا. تیسری بات آپ کبھی کبھی فرماتے تھے اللہم ربنا لک الحمد, اور چوتھی بات فرماتے تھے اللہم ربنا ولک الحمد. اور سب سے افضل جملہ یہی ہے, احناف نے لکھا ہے مسائل میں, وہ کہتے ہیں سب سے افضل جملہ یہی ہے کہ یہ کہے اللہم ربنا ولک الحمد. اور رکوع میں ایک بات اور تھی, اور وہ یہ ہے کہ کوہنیاں اپنے پہلوؤں سے الگ کر کے رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنیاں جسم کے ساتھ سمیٹنے کا حکم نہیں دیا, نہ سجدے میں نہ رکوع میں, اور نہ ہی تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تحیات للہ پڑھنے کے لیے کہیں بھی کوہنیوں کو چپکانے کا حکم نہیں دیا اپنے لیے, نہ کبھی ایسے کیا ہے. کوہنیوں کو رکوع میں بھی الگ رکھے گا اور سجدے میں بھی الگ رکھے گا, جو مسئلہ رہ گیا تھا. تو جب کھڑا ہو گیا تو سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد یہ 4 جملوں میں سے ایک جملہ کہے گا, اور اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ سب سے افضل. تو اللہم ربنا ولک الحمد کہنا یہ سب سے افضل ہے, اسے سیکھنا چاہیے. فقہا نے تو اس لیے لکھا تھا نا ربنا لک الحمد, تو بچہ جلدی سیکھ لے, تو بڑوں کے لیے تو یہ, اور اسی میں سب سے زیادہ ثواب ہے. احناف کی کتابوں میں جو فقہ کی ہیں وہاں یہ مسئلہ آپ کو مل جائے گا. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے وہ کیا کرے گا؟ سجدے میں جائے گا. اس موقع پر اور بھی دعائیں آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے کبھی حمدن کثیرن طیبن مبارکن تھی, تو بڑی اچھی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے آپ نے ایک مرتبہ سلام پھیرا اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کسی نے آج کوئی اضافہ کیا ہے نماز, تو کوئی نہیں بولا. پھر آپ نے جب دوبارہ پوچھا تو آپ نے کہا ہاں میں نے کیا ہے, اور میں نے یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کیا کہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا وہ اس کا ثواب لکھنے کے لیے ایک دوسرے پر بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کون اس کا ثواب پہلے لکھے. اللہ کو جملہ اتنا پسند آیا. تو کوئی آدمی یہ پڑھے درست ہے, مگر امام کو چاہیے کہ وہ نہ پڑھے زیادہ اچھا ہے تاکہ لوگوں کی نماز لمبی نہ ہو جائے. وغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تھے
تو یہ بھی فرماتے تھے ربنا لک الحمد، اور اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد کبھی فرماتے تھے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے آپ یہ فرماتے تھے وملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما، اللہ تیرے لیے اتنی حمد و ثنا جس سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور زمین اور آسمان کے درمیان کا خلا بھر جائے، میں اتنی حمد و ثنا کا تیرے لیے قائل ہوں۔ وَمِلَا مَا شِئْتَ مِن شَيْءٍ بَعْدُ، اور اللہ اس کائنات کے علاوہ اگر کوئی اور دنیا ہے وہ بھی تیری حمد و ثنا سے بھر جائے، میں اس بات کا قائل ہوں۔ اہل الثناء والحق والمجد، اور اللہ آپ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کی تعریف بیان کی جائے، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ لوگ آپ کی حمد و ثنا بیان کریں، اور اللہ بزرگی آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ سب سے بڑے ہیں۔ احق ما قال العبد، اور اللہ بندے نے جو کچھ کہا سب سے بڑی بات، جو بہتر سے بہتر بات کوئی آدمی کہہ سکتا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور اللہ ہم سب تیرے عاجز بندے ہیں، لا مانع لما آتیت، جس چیز کے دینے کا فیصلہ آپ فرما دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ولا موتی لما منعت، اور جس چیز سے آپ روک دیں، روکنے کا فیصلہ کر لیں وہ کوئی آدمی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور اللہ کسی بڑے آدمی کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ یہ ہے توحید۔ جب دل میں اللہ کی عظمت آ جائے تو اس سے پھر چڑ ہوتی ہے لوگوں کے ذکر اور تذکرے سے کہ فلاں بڑا ہے فلاں بڑا ہے، وہ بس اسی بات کا قائل ہوتا ہے کہ جو ہم دل پہ اس کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بے از جام جم دیکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل دعائیں بھی پڑھتے تھے، مگر یہ دعائیں اپنی نماز کے لیے، فرض نمازیں پڑھانے کے لیے نہیں۔ اب آ گیا سجدے کا مقام، تو اللہ اکبر کہہ کے جب سجدے میں جائے گا تو قاعدہ یہ ہے کہ جو جسم کا حصہ زمین سے پہلے قریب ہے اسے پہلے رکھے، اور اٹھنے میں اس کے برعکس ہے۔ تو جسم کا جون سا حصہ زمین سے زیادہ قریب ہے، سب سے پہلے گھٹنے ہیں نا، تو گھٹنوں کو ٹیک دے، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہاتھ آ گئے، دونوں ہاتھوں کو رکھ دے، اور تیسرے نمبر پہ ناک اور پھر پیشانی، چوتھے نمبر پہ اس طرح سجدہ ہوگا۔ اور سجدے میں دونوں ہاتھوں کی کونیاں، دونوں ہاتھ کھڑے رکھے، پہلو سے ہٹا کے رکھے۔ عورتوں کے لیے مسئلہ الگ ہے، وہ کونیوں کو اپنے جسم سے ملا کر رکھیں گی، رکوع میں بھی وہ رکوع میں زیادہ جھکیں گی بھی نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ ان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، اور وہ اپنے پہلوؤں کے ساتھ اپنی کونیوں کو ملا لیں۔ سجدے میں بھی یوں ہے، اور سجدہ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ عورت پہلے بیٹھ جائے گی، سمع اللہ لمن حمدہ وغیرہ کہنے کے بعد پہلے بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں پاؤں ایک طرف کر کے خوب سمٹ کے سجدہ کرے۔ یہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ مردوں کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ وہ پہلے گھٹنے زمین پہ ٹیکیں گے، پھر دونوں ہاتھ رکھتے، پھر اس کے بعد ناک، پھر پیشانی، اور اٹھنے میں الٹی ترتیب ہو جائے گی، پہلے پیشانی پھر ناک، اور پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ، تو گھٹنے تو اتنی دیر میں وہ سیدھے کر لے گا۔ یہ ہے ترتیب۔ سجدے میں بہت سے مسائل اور ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کی انگلیاں زور لگا کر اپنے اوپر جتنا ہو سکتا ہے انہیں قبلے کی طرف رکھیں، یہ سنت موقدہ ہے، اور اس پہ عمل نہ کرنا یہ نماز میں نقصان دہ چیز ہے۔ کوئی آدمی سے اپنا طریقہ ہی بنا لے تو نماز مکروہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکتا تھا پاؤں کو قریب کر لیتے تھے، اور اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نماز شروع میں جب شروع کرتے ہیں تو اسی وقت دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ تھوڑا ہونا چاہیے، بعض تو کہتے ہیں 4 انگلیوں کو برابر ہونا چاہیے، اور اس کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جب سجدے میں جائے گا تو دونوں پاؤں آٹومیٹیکلی مل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی تھا کہ دونوں پاؤں وہ زیادہ سے زیادہ قریب کر لیتے تھے۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سخت اندھیرا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں تھے، تو مجھے تشویش ہوئی کہ کہاں تشریف لے گئے ہیں اس وقت اندھیری رات اور آدھی رات کو، تو میں اٹھ کے مسجد نبوی میں گئی اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے خیال ہوا کہ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے ٹٹولنا شروع کیا، اور میرے ہاتھ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جب پڑے تو وہ پاؤں مبارک دونوں بہت قریب تھے، اور آپ سجدے میں ایک دعا مانگ رہے تھے اور وہ دعا بھی انہوں نے ذکر فرمائی۔ تو سجدے میں ایک تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ دونوں پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ رخ، پورا وجود اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے،
یہ پاؤں کی انگلیاں عام طور پہ لوگ قبلہ رخ نہیں کرتے اور یہ غلط بات ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ دونوں ہاتھ بند کرنے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بند کرنی ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہزاروں کروڑوں نفل پڑھنے سے ایک اس سنت پر عمل افضل ہے کہ آدمی سجدہ سنت کے مطابق کرے، دونوں پاؤں کی انگلیاں بند رکھنی چاہیے۔ اور تیسرا جو ایک اور اہم مسئلہ ہے، ان دیار میں، ان علاقوں میں اتنی پریشانی کی یہ بات ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی اس مسئلے سے لوگ کیوں غافل۔ بھائی یہ کسی سے بھی پوچھ لینا، سجدہ اس طرح ہونا چاہیے پورا بوجھ وزن سر پہ ڈالے کہ اس کی پیشانی ٹک جائے۔ سجدہ اس طرح ہونا چاہیے کہ ناک کو، پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہونے لگے، اس طرح سجدہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے پرانے زمانے کے لوگ یہ بہت عقل مند تھے، آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا، اب تک بھی ہے، تختہ ہوتا تھا جس پہ عورتیں نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ اس میں پیشانی کو ٹکنا محسوس ہو جاتا تھا نا، سختی کے ساتھ وہ سجدہ ہو جاتا تھا۔ اور اگر پیشانی دھنستی چلی گئی اور اس میں ٹکنا آیا ہی نہیں ہے، یا اس آدمی نے کوشش نہیں کی، تو سجدہ ہی نہیں ہوا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اور آپ کے ہاں یہ جو اتنے موٹے موٹے قالین یہ بچھاتے ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ لوگوں کی نمازوں کے وبال اپنے سر پہ کیوں لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، سادہ قالین بچھائیے، لوگوں کی نماز کی فکر کیجیے۔ یہ کوئی اللہ کے بندوں کی نماز کے ساتھ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی مسجد کی خدمت ہے، نہ یہ دین کی خدمت ہے کہ اتنے ڈبل قالین بچھا دیے جائیں، اس کے نیچے فوم آ جائے کہ پاؤں دھنس جاتا ہے۔ ہم حیران ہوتے ہیں، یا اللہ لوگ سجدہ یہاں کیسے کرتے ہیں؟ بہت تکلف، اپنی نماز میں بھی کبھی شبہ ہونے لگتا ہے کہ یہ خداوندہ یہاں کیا کرے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح یاد رکھیے، کسی اور اچھے مفتی سے پوچھ لیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ سجدے میں اتنا وزن، اتنی سختی ہونی چاہیے کہ زمین کی سختی پیشانی پہ محسوس ہونے لگے، ناک پہ محسوس ہونے لگے۔ یہ تو پھر بھی مناسب ہے کہ یہاں تو ہوتا ہے، یہ اس مسجد میں جو قالین ہے یہ پھر بھی مناسب ہے یہاں ہوتا ہے، مگر کئی ایک مساجد ایسی ہیں کہ وہاں پر اول تو محسوس نہیں ہوتا اور لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ بھی نہیں ہوتا، تو صرف پیشانی زمین پہ رکھنے والی بات ہوتی ہے، وہ جھکاتے نہیں، اچھی طرح پریشرائز نہیں کرتے اسے، اس پہ دباؤ نہیں ڈالتے پیشانی پہ، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ سجدہ ہی نہیں ہوتا اور نماز بھی نہیں ہوتی۔ اب بھلا بتاؤ، یہ جب نماز ہی نہیں ہوگی تو جس نماز پر ثواب کا وعدہ تھا، وہ جو ایک سجدہ اللہ کی غلامی میں ہزاروں کی غلامی سے نجات دیتا تھا، وہ سجدہ کہاں گیا؟ اور جس سجدے پہ اللہ کے قرب کا وعدہ ہے وہ کہاں گیا؟ یہ سجدہ اتنی اہم چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی انسان جب اپنی دل کی نیت اور اخلاص کے ساتھ سجدہ کرتا ہے تو گویا اس نے اپنے پروردگار کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ کسی کو کہیے کسی کے سامنے سجدہ کرے تو ذرا سی بھی غیرت ہونا مر جاتا ہے، کسی کے سامنے نہیں جھکتا، کہتا ہے کیوں سجدہ کروں، یہ اللہ کا حق بنتا ہے۔ تو اس لیے سجدے میں تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ زمین پہ ٹکنا اس کا محسوس ہو جائے پیشانی کا۔ کبھی بھی مسجدوں میں ایسے قالین نہ بچھوائیے، ہمیشہ جتنا ہو سکے سادہ سے سادہ قالین، کوئی چیز، چٹائیاں ہوتی تھی پچھلے دور، وہ اسی لیے ہوا کرتی تھی کہ کسی انسان کی نماز خراب نہ ہو، اس کا وبال ہمارے سر نہ آئے۔ تو یہ ہے سجدے کے احکامات۔ اسی طرح سجدے میں ایک اور بات جو ضروری ہے وہ یہ کہ پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر لگنا چاہیے۔ جب آپ سجدہ کریں گے اور پیشانی پر زور دیں گے تو اکثر حصہ پیشانی کا زمین پہ لگ جاتا ہے، اس میں تو کوئی فکر کی بات نہیں الحمدللہ، مگر کبھی کبھی ہوتا ہے بعض لوگ دھول ہے، مٹی ہے، کوئی اور چیز ہے، یا بڑے تکلف سے ذرا سی پیشانی زمین پر لگاتے ہیں تو ناک کی ایک لکیر زمین پہ لگتی ہے اور پیشانی پہ بھی اتنی لکیر لگتی ہے، تو نتیجہ یہ کہ سجدہ نہیں ہوتا، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ پیشانی کا اکثر حصہ یہ زمین پہ لگنا چاہیے۔ یہ سجدے کے مسائل ہیں۔ اور پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر قبلے کی طرف، کونیاں الگ رکھے، کونیوں کو بچھا دینا کہ یہ کونیاں زمین پر لگنے لگ جائیں، سوائے عورت کے لیے کسی کے لیے جائز نہیں ہے، مرد کے لیے مکروہ ہے۔ اور اسی طرح جب جماعت میں نماز پڑھ رہا ہو تو پھر کونیوں کو وہاں بھی اتنا نہ پھیلائے کہ دوسرے کو بھی دقت ہونے لگے، دوسرے نے بھی تو آ کر کونیاں پھیلانی ہے نا، وہاں تو مناسب رہے، مگر اپنی نماز میں اچھی طرح کونیوں کو الگ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا۔ پھر کہے گا کہ سبحان ربی الاعلی۔
یہ جب سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی سبح اسم ربک الاعلی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تم سجدے میں اسے پڑھا کرو. تو اسی سے شروع ہوا تھا سبحان ربی الاعلی. 1 مرتبہ کہے، 3 مرتبہ کہے، 5 7 مرتبہ جتنا بھی بڑھا لے پھر، مگر عام طور پہ جب امامت ہوتی ہے تو اس میں 3 مرتبہ کہنا چاہیے تاکہ مقتدی اسی حساب سے 3 مرتبہ کہہ سکے. سجدے میں دعا مانگنا یہ بھی حدیث میں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل دعائیں مانگتے تھے، بہت طویل سجدے فرماتے تھے، مگر وہ سب کا سب جو کچھ آیا ہے وہ اپنی نمازوں میں، نفل نمازوں میں، باقی ان نمازوں میں نہیں کرنا چاہیے. فرض میں ایسے نہ کریے. فرض اپنے طور پر پڑھ رہا ہے کہ چلے وہ اس کا اپنا معاملہ ہے. امام کبھی بھی ایسے نہ کرے جس سے مقتدی تنگ ہونے لگ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جو دعا کیا کرتے تھے ان میں سے مثلاً یہ آیا ہے کہ آپ فرماتے تھے یا قیوم برحمتک استغیث. کبھی کبھی یہ فرماتے تھے کہ اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ میں آپ کی حمد و ثنا کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، آپ اللہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے بیان کر دیا ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ آپ کی تعریف کر سکوں. یہ بولتے عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا ایک جملہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت طویل دعائیں بھی سجدے میں مانگتے تھے. کبھی کبھی یہ فرماتے تھے رب اغفر لی ما اسررت و ما اعلنت، اللہ وہ تمام گناہ معاف فرما دیں جو لوگوں کے سامنے مجھ سے ہوئے ہیں اور جو تنہائیوں میں ہو گئے ہیں. اور اس طرح کی بہت سی دعائیں. کوئی بھی دعا جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، جو بھی دعا آئی ہے قرآن اور حدیث میں وہ سجدے میں مانگی جا سکتی ہے، مگر پھر خیال رہے کہ امامت نہ کر رہا ہو ویسے ہو. اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھنا ہے. بیٹھنے میں حالت یہ ہے کہ اپنا دایاں پاؤں اس کی انگلیاں تو قبلے کی طرف کرے، انگوٹھا بھی انگلیاں بھی، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے، اور بائیں پاؤں کی انگلیاں بھی اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہونی چاہیے. عام طور پہ دشواری پیش آتی ہے پھر کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ کہ دایاں پاؤں اس کی انگلیاں اور انگوٹھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. اور ہاتھوں کی انگلیوں کی جو پور ہیں یہ گھٹنوں پہ آ جانے چاہیے، بس بینڈ نہ کرے، جھکائے نہیں. گھٹنوں کے جو آغاز ہے، گھٹنے اوپر جہاں سے شروع ہو رہے ہیں بس وہاں آ جائیں کہ انگلیاں بھی قبلہ رک رہے ہیں، نہ کھولے نہ بند کرے، جیسے ہیں سو ہیں، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو دونوں ہاتھوں کو پھر وہ رکھے گا گھٹنوں پر اور انگلیاں قبلہ رخ ہو گئی. اب یہ ہے درمیان کی چیز، اسے کہتے ہیں جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیان. اور اتنا اطمینان سے بیٹھنا کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جائے، اطمینان ہو جائے، یہ واجب ہے. کوئی آدمی جان بوجھ کر ایسے کرے گا کہ وہ اتنا نہیں بیٹھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور اس کو اگر دیکھنا ہو ہمارے ہاں خاص طور پر تو یہ پٹھانوں کی نماز دیکھو، انہوں نے تو پتہ نہیں نماز کو کیا بنا لی ہے، نہ یہ رکوع سے پورا اٹھتے ہیں اور نہ یہ دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح بیٹھتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ یاد رکھنا. یہ رکوع سے صحیح کھڑے ہونا اتنا کہ ساری ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر واپس آ جائیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان اتنے اطمینان سے بیٹھنا کہ اطمینان جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے. یہ دونوں مقامات واجب ہیں. اگر کوئی آدمی غلطی سے بھول کے ایسے کر گیا تو آخر پہ سجدہ صاف کرے گا، اور اگر غلطی سے نہیں کیا، جان بوجھ کے ایسے کیا تو نماز ہی ٹوٹ کے ہی ختم ہوگی. اور یہ سب سے زیادہ یہ پٹھانوں میں ہی پائی جاتی ہے. نہ یہ رکوع کے بعد صحیح کھڑے ہوتے ہیں، نہ یہ دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح سے بیٹھتے ہیں. میں نے پشاور کے بعض علماء سے کہا، میں نے کہا یہ کیا چیز ہے، یہ کوئی اور نماز ہے، یہ کہ کسی 12ویں قبیلے سے آئی ہوئی ہے، آپ کا چکر اس کا گیا. انہوں نے کہا ہم تو سمجھا کے تھک گئے، مگر اس قوم کے دماغ میں یہ بات نہیں آتی. ان کے دماغ میں بس یہی آتا ہے کہ نماز بس پڑھو، جلدی کرو، ختم کرو. تو یہ حالت ہے. وہاں پہ بہت عام مثال آپ کو مل جائے گی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا اور رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا، یہ دونوں مقامات واجب ہیں. اور واجب کا ترک جان بوجھ کے نماز کو ختم کر دیتا ہے. اور واجب کا حکم یہ ہے کہ غلطی سے ہو جائے تو سجدہ صاف کر لے، غلطی ہو گئی بھول گیا، اور اگر جان بوجھ کے کرے گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. یہ اتنا اہم حکم ہے. تو دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی دعا مانگتے تھے. اور سب سے مختصر دعا جو آپ سے ثابت ہے وہ یہ کہ آپ فرماتے تھے رب اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے. اور کبھی کبھی فرماتے تھے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے. بس اتنی دعا مانگتے تھے. اور اس سے بھی زیادہ آگے ثابت ہیں، مگر کم سے کم یہ
اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تو کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا کا مانگنا فرض ہے. اسے فرض اسی لیے کہتے ہیں کہ انہیں شاید اندازہ تھا کہ لوگ یہ کرتوت کریں گے, پٹھان قوم جو ہے نا یہ نمازوں میں بھی گڑبڑ کرے گی, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ فرض ہی قرار دے دو تاکہ لوگوں کے لیے مسئلہ ہی لمبا چوڑا نہ بنے. تو دونوں سجدوں کے درمیان اتنے اطمینان سے بیٹھے, پھر اللہ اکبر کہہ کے اب سجدہ پھر کرے گا, اور یہ سجدہ جو کرے گا تو وہی ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ لے گا, پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف کر لے گا, اور اپنی کونیوں کو جسم سے الگ کر لے گا, اور 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہے گا, اور اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پہ اس طرح رکھے گا کہ وہ ٹک جائے اور پیشانی کا اکثر حصہ زمین پر لگ جائے. یہ ہے سجدہ. یہ باتیں ابتدا میں دقت ہوتی ہے مگر آہستہ آہستہ وہ روٹین بن جاتی ہے, اور پھر انسان اطمینان سے سنت کے مطابق نماز پڑھتا رہتا ہے. اب دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا, اور اب جو نماز شروع کی اس نے دوسری رکعت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اب اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا. بسم اللہ سے شروع کرنے کے بعد پھر اس نے کیا کیا, فاتحہ پڑھی, پھر سورت ملائی, پھر وہ اسی طرح رکوع اور سجدہ, اور سجدوں کے بعد اب جب وہ بیٹھا ہے تو اب اس نے درمیان کے قاعدے میں تشہد پڑھنی شروع کی. تشہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہادت دیتا ہے, گواہی دیتا ہے اللہ کے ایک ہونے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی, یہ گواہی. تو وہ پڑھنا شروع کرتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ کی سلامتی ہو ہم پر بھی اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر. صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے جب التحیات للہ, تو ہم میں سے جو پیچھے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ کی سلامتی ہو جبریل امین پر بھی, وہ پھر کہتے تھے اللہ کی سلامتی ہو میکائیل پر بھی, اور اللہ پر بھی سلامتی ہو. اور اتنی لمبی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کہا کرو, تم نے جب یہ کہہ دیا کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو یہ تمہارا سلامتی کا پیغام ہر اس چیز تک پہنچ گیا جس میں روح ہے, اور وہ زمین اور آسمان کے درمیان کہیں بھی ہے, اور صالح جو بھی نیک کوئی ہستی ہے اس زمین و آسمان میں کہیں بھی آپ نے سنا تمہارا پیغام تمہاری دعا اس سے پہنچ جائے گی. یہ نماز جو نہیں پڑھتا نا وہ کتنے لوگوں کا حق ضائع کرتا ہے. وہ اللہ سے جو دعا مانگتا ہے نماز میں وہ کتنے لوگوں کا حق پورا کرتا ہے کہ کہتا ہے اللہ تیری سلامتی نازل ہو ان پر جو تیرے صالح بندے ہیں. تو یہ دعا ہے, اگر آپ صالح ہیں تو آپ دوسرے کی دعا میں آ رہے ہیں, دوسرا صالح ہے تو وہ آپ کی دعا میں آ رہا ہے. اور اس کے بعد وہ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھے. بعض روایات یہ بھی آیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, یہ ساری چیزیں آئی ہیں, یہ پڑھے گا. اور یہ پڑھتے ہوئے قاعدے میں جب بیٹھے, درمیان کا قاعدہ یا آخری قاعدہ جب بھی بیٹھے گا تو بیٹھتے ہی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 انگلیوں کو تو ایسے موڑ لیتے تھے جیسے ہاتھ بند کر لیا جاتا ہے, انگلیاں بند کر لی جاتی ہیں, اور یہ جو درمیان والی انگلی اور انگوٹھا ہے اس کا ہلکا بنا لیتے تھے اور شہادت کی انگلی کو چھوڑ دیتے تھے اصل حالت پہ, اور جب لا پر پہنچتے تھے تو اس سے اشارہ کرتے تھے اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کے ایک ہونے کا, اور الا اللہ کے بعد سے جھکا دیتے تھے. بعض روایات میں بعض کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھکاتے نہیں تھے, ایسے ہی رکھتے تھے. بعض کہتے ہیں تھوڑا سا جھکا دیتے تھے. کسی چیز پہ بھی عمل کر لے سب جائز, سب چیزیں درست ہیں. انگلی کو دوبارہ رکھتے یہ بھی جائز ہے, انگلی کو نہ رکھ کے اور اسی طرح رہنے دے یہ بھی جائز ہے, اور تھوڑا سا جھکا دے یہ بھی جائز ہے. یہ تینوں صورتیں فقہا نے لکھی ہیں, یہ جائز ہے. اب دوسرا قاعدہ یہ ہو گیا, پہلا قاعدہ ہو گیا اب اگر 4 رکعتوں والی نماز ہے یا 3 والی تو اللہ اکبر کہہ کے پھر اٹھے گا. پھر اٹھنے کے بعد تیسری رکعت شروع کی, اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ہمارے نزدیک مستحب ہے, بہتر ہے کوئی پڑھے. اگر کسی انسان کو جلدی ہے, ٹرین چھوٹ جائے گی, کوئی اور مسئلہ ایسا ہے, اور اس تیسری اور چوتھی رکعت میں بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے کے وہ سبحان اللہ 3 مرتبہ کہہ لے گا تو بھی کافی ہو جائے گا. مگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا افضل ہے, یا اتنی دیر اگر قیام کر لے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہی جا سکتی ہے اور پڑھے کچھ نہیں تو برا ہے, مگر اس کا قیام پورا ہو جائے گا. تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھے گا, سورت نہیں ملائے گا اگر وہ فرض میں ہے, اور سنتیں پڑھ رہا ہے تو سورت ملانی چاہیے. اور اگر فرض کیجیے فرض پڑھ رہا ہے اور سورت اس نے ملا لی تو سجدہ صاحب نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں فرض نماز کبھی پڑھتا ہوں اور تیسری رکعت میں سورت بھی پڑھ جاتا ہوں, تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں.
تو سورت پڑھ لے گا، سجدہ صاحب اس پہ نہیں ہے، تیسری رکعت پوری ہو گئی. اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی اگر وہ سنتیں یا نوافل پڑھ رہا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس سے سورت بھی ملائے گا. یہ سنت غیر موقدہ اور موقدہ میں ایک فرق ہے، وہ بھی سمجھ لیجیے. کوئی آدمی عصر سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے یا عشاء سے پہلے سنتیں پڑھتا ہے یا 4 نفل پڑھنا چاہتا ہے مسلسل بغیر سلام پھیرے درمیان میں، تو پھر افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ درمیان والے قاعدے میں جب بیٹھے تو عبدہ و رسولوں کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اٹھے نہیں تیسری رکعت کے لیے، وہ پھر دعائیں بھی پڑھے، درود شریف بھی پڑھے، دعا بھی پڑھے، سلام سے پہلے کھڑا ہو جائے اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک یہاں سے شروع کرے تیسری رکعت کو. اور پھر وہی ترتیب ہے جو پہلی 2 رکعتوں میں تھی، جس طرح وہ پڑھی تھی اسی طرح پڑھ لے، کیونکہ یہ 2 اور 2 4 ہو جائیں گی. لیکن سنت موقدہ ایسے نہیں ہو سکتی، فرض اس طرح نہیں ہو سکتے. ان میں تو عبدہ رسولوں کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہونا ہی ہے. اگر درود شریف پڑھے گا تو اس پہ سجدہ صاحب واجب آئے گا، جان بوجھ کے کرے گا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی. میں صرف نوافل سنن غیر موقدہ جو زیادہ ضروری سنتیں نہیں ہیں ان کا اور سنت موقدہ کا فرق بیان کر رہا ہوں. چوتھی رکعت بھی اسی طرح پڑھے اور چوتھی رکعت میں عبدہ رسولوں کے بعد پھر درود شریف پڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیا ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یہ پہلا. اور دوسرا اس کے ساتھ ملائے گا کہ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. یہ دونوں پڑھے گا اور اس میں سیدنا کا لفظ کا بڑھا دینا اچھا ہے، مستحب ہے، بہتر ہے. کوئی نہیں بڑھاتا تو بھی کوئی حرج نہیں، زیادہ اچھا کام نہیں کیا کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کی بھی نماز درست ہے. عام طور پہ لوگ جیسے پڑھتے ہیں یہ ٹھیک ہے، مگر سیدنا کا لفظ کو بڑھانا یہ اس لیے اچھا قرار دیا گیا ہے کہ اس کا مطلب ہے ہمارے آقا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام کے معاملہ کرنے کو بہتر. اس کے بعد آ گئی دعا سلام سے پہلے، اور دعا جو بھی قرآن و حدیث میں آئی ہے کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی. قرآن نے یہ جو دعا لکھی تھی نا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فقہاء نے اس لیے لکھی تھی کہ کوئی بچہ اسے یاد کر لے گا تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے، یہاں بھی چل جائے گی، فاتحہ کے بعد بھی ملا لے گا وہاں بھی چل جائے گی. وہ تو بچے کی رعایت تھی، انہیں کیا پتا تھا کہ بڑے بچے بھی یہی پڑھتے رہیں گے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی نے پوچھا اسے دعائیں وہ تلقین فرمائی ہیں جو اپنے پاس سے تھی. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز کا آخری حصہ جو ہے اس میں یوں پڑھا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد کیجئے میں آپ کو یاد کرتا رہوں اور آپ کا شکر ادا کرتا رہوں اور اللہ آپ کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا رہوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے کوئی دعا سکھا دیں جو میں نماز کے آخر پر پڑھا کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اللہ میں ایسا آدمی ہوں جس نے بہت گناہ کیے ہیں، اپنی جان پہ بڑا ظلم کر لیا ہے اور اللہ آپ کی نوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، سب مجھے معاف فرما دیجیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا تلقین فرمائی. ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا ہے، انہیں فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، یوں مانگا کرو اللہ سے کہ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیاء ومن فتنۃ الممات. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں زندگی میں کسی آزمائش میں پڑ جاؤں یا میری موت کسی آزمائش میں واقع ہو جائے. ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور اللہ دجال کبھی میری زندگی میں آ جائے تو اس کے فتنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الماتم والمغرم، اور اللہ قرض کے بوجھ سے اور گناہ کی زندگی دونوں سے تو اپنی پناہ میں رکھ. اتنی جامع دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. تو نماز کا جو آخری حصہ ہے حدیث میں آتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہاں تک کہ یہ جو دعا میں نے آپ سے بھی عرض کیا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیاء ومن فتنۃ الممات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں دیکھی جس کے آخر پر انہوں نے اللہ سے یہ دعا نہ مانگی ہو اور ان چیزوں سے پناہ نہ خدا سے طلب کی. تو اس لیے یہ دعا کی قبولیت کا حصہ ہے. فرض کیجئے امام یہ دعائیں مانگتا ہے سنت کی اتباع میں اور مقتدی پہلے سے
اپنی درود شریف اور دعا پڑھ چکا ہے تو مقتدی کو چاہیے کہ اور دعائیں مانگتا رہے. چپ بیٹھے رہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے, اور دعائیں مانگتا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ جو بھی قرآن و حدیث میں دعائیں آئی ہیں, لیکن دعا عربی میں ہونی چاہیے, سجدے میں بھی یہاں بھی, اور اس کے بعد وہ سلام بھیج دے گا. اور سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو السلام کا میم ہے نا, اس پہ نماز ختم ہو جاتی ہے. السلام کا جو میم ہے اس پہ نماز ختم ہو جاتی ہے. اور یہ ایسا مقام ہے کہ تکبیر تحریمہ کی طرح یہاں بھی احتیاط کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ امام تو السلام کا میم پڑھے ہی نہ, اتنا بھی پہنچے ہی نہ ہو, اور امام کبھی ایسا جاہل ہوتا ہے کہ وہ السلام علیکم اتنا اسے لمبا کھینچ دیتا ہے سین کو, یہ خیال کیے بغیر کہ لوگ میرے پیچھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سمپلی کہہ دیں گے, اور لوگوں کی نماز, لوگ پہلے نماز سے نکل گئے, ابھی امام کی نماز پوری نہیں ہوئی, مقتدی کی ہو گئی, نتیجہ یہ کہ مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی, نماز ہی نہیں ہوگی. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے. اس لیے سنت یہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے کہ وہ بالکل سادہ طریقے پر کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بس اتنی سی بات. اسی طرح تکبیر تحریمہ میں بھی اللہ اکبر, اور جہاں لمبا وقفہ ہے وہاں بھی تکبیر کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اکبر کو کہیں کھینچ دے, وہ اللہ میں جو لام ہے اس کو مت دے سکتا ہے, اس کو کھینچ سکتا ہے. مثلا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ اکبر, یوں کہہ سکتا ہے. اور اگر وہ یہ کہہ لگے کہ اللہ اکبر, بے کو لمبا کر لے, راہ کو لمبا کر لے, تو یہ سنت کے خلاف ہے. بالکل اسی طرح جب امام سلام پھیرے یا خود آپ سلام پھیرے تو سادہ طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گردن پوری وہ پھیر لیتے تھے, اتنی کہ پچھلے سب والوں کو نرا بے آبد ہی, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گال کی سفیدی دیکھ لیتے تھے پچھلی سب والے, اتنا پورا سر کو حرکت دیتے تھے. تو نماز میم پر ختم ہو گئی. اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے, امام تو اتنے پڑھے لکھے ہوتے نہیں, ہمیں تو اپنے آئی کا رونا تھا, یہاں تو اس سے بھی حالت چوپٹ ہے. تو اس لیے طریقہ یہی ہے کہ امام جب سلام پورا پھیر لے نا, اس کے بعد آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور پھر اسی طرح دوسرا سلام وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی آہستہ کر دیتے تھے, حتیٰ کہ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دوسرا سلام ہوتا بھی تھا یا نہیں ہوتا تھا, وہ اتنی آہستہ. یہ حرمین شریفین میں کبھی آپ دیکھیں, وہاں بھی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں دوسرا سلام امام نے پھیرا تھا یا نہیں پھیرا تھا, وہ دوسرا سلام ہوتا تو ہے, مگر حدیث میں چونکہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا آہستہ پھیرتے تھے دوسرے سلام کو, اس لیے یہ سنت ہے. تو سلام پھیرتے ہوئے ایک تو یہ کہ انسان کی نگاہ کندھے پر رہنی چاہیے, یہ سنت ہے. دوسرے سارے سر کو گھمانا یہ سنت ہے دونوں طرف. اور تیسری بات یہ کہ سلام میں یہ نیت رکھے کہ اللہ کی جتنی مخلوق اس طرف کو ہے, اللہ کے فرشتے, جنات اور انسان جو صالح اور نیک ہیں, خدا کی ان سب پہ سلامتی ہو. اور اسی طرح بائیں طرف میں بھی یہ نیت رکھے. یہ نیت جو بار بار کرے گا نا لوگوں کی سلامتی کی, تو پھر ہوگا یہ کہ وہ سلامتی کا انسان بن جائے گا, پھر وہ گڑبڑ نہیں کرے گا. بار بار جب نماز میں سوچتا رہے گا نا کہ لوگوں پر خدا کی سلامتی نازل ہو, پھر وہ لوگوں کے حقوق ضائع نہیں کرے گا, پھر وہ تربیت ہو جائے گی. یہ ہو گئی نماز مکمل. اس کے بعد اگر پڑھنی ہے سنتیں, کوئی ایسی نماز ہے جس میں سنتیں پڑھنی ضروری ہیں, جیسے ظہر ہے, جیسے مغرب ہے, جیسے عشاء ہے, یہ تین نمازیں ہیں نا, ان کے بعد سنتیں ہیں, تو پھر بڑا سادہ سا دعا کا کوئی جملہ کہہ کے اٹھ جائے اور نماز پڑھے, سنتیں پڑھے. سنتوں کو فرض کے ساتھ لگا دینا چاہیے, درمیان میں زیادہ وقفہ نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے جتنی دعائیں فقہا فرماتے ہیں سنتوں سے فارغ ہو جائے یا وتر سے فارغ ہو جائے, آیت الکرسی ہے, آخری چاروں کل ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کا فرمایا ہے, یہ نماز کے آخر پر پڑھے گا جب نماز مکمل کر دے. فرض اور سنت موقعہ کے درمیان وقفہ نہ کرے. وہ کہتے ہیں ایک تو اپنی جگہ چھوڑ دے, پھر دائیں بائیں ہو کر اسے پڑھ لے. اور دوسری بات وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں فقہا, وہ کہتے ہیں کہ لمبی سنتیں نہ پڑھے, سنتیں بھی مختصر پڑھے, تاکہ فرض نماز کے جو فرشتے اس کا ثواب لکھنا چاہتے ہیں, یہ سنتیں دراصل وہ فرائض کو مکمل کرنے کے لیے ہیں, تو فرشتوں کو بھی زحمت نہ ہو, وہ بھی اپنا کام کرنا ہے انہوں نے, چاہے وہ لکھ کے اس کا ثواب, یہ نہ ہو کہ سنتیں لمبی کر دیں. اور اس کے بعد نوافل ہیں, وہ جتنا مرضی لمبا پڑتا رہے, اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو یہ نماز کا بہت مختصر سا طریقہ تھا جو سنت کے مطابق ہے, اس طرح پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق.
اذان کا سننا چاہیے. جی بھائی، اس میں یہ ہے، ٹوپی کے مسئلے میں تو یہ ہے کہ اس کے 3 حکم ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی آدمی ٹوپی پہننے کو سمجھتا ہی ہے کہ ذلت ہے، بری بات ہے، تو یہ سنت کی توہین ہے، یہ کفر ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کہا ہے کہ انہوں نے سفید اور گول ٹوپی پہنی. تو اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی حد تک ہوگی تو یہ کفر کی چیزوں میں سے. ایک آدمی ہے جو سستی کی وجہ سے، سستی ہو گئی، کبھی کبھار ہو گیا، کبھی ایسے ہو جائے تو اس کی نماز ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اور ایک مستقل روٹین میں یہی رہے، سستی عادت بن جائے تو پھر نماز پھر بھی ہو جائے گی، مگر کراہت ہے، اچھی چیز نہیں. اور ایک وہ ہے جو تنہائی میں نماز پڑھتا ہے اور وہ کبھی اللہ کے سامنے اپنے تعلق کی وجہ سے ٹوپی اتار دیتا ہے کہ مجرم ہوں اور بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ایسی حالت ہونی چاہیے جو قیدیوں کی ہوتی ہے، تو یہ مستحب ہے، ثواب ملے گا، اچھی بات ہے. تو یہ حالتیں. جہاں تک ٹخنوں کے ڈھانپنے کا تعلق ہے، وہ لباس جو اس طرح بنایا جائے کہ ٹخنے اس میں ننگے رہ سکتے ہیں، اس میں ٹخنے اگر ڈھکے رہیں گے تو پھر نماز مکروہ ہوگی، جیسے ہمارے یہاں شلوار قمیض پہنتے ہیں. اور وہ لباس جو قومی طور پہ عادت کے اعتبار سے ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ٹخنے ڈھکے ہی رہتے ہیں اور پھر عام ہوتا ہے، کوئی اسے کبر کی وجہ سے ایسی چیزوں کی وجہ سے نہیں کرتا، تو پھر اس میں نماز درست. حضرت تھانوی نور اللہ مرکزی نے تفصیل سے امداد الفتاوی میں 2-3 جگہ پہ اس پہ کلام فرمایا. صاحب جوتے پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، جوتے پہن کے بھائی نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایک تو یہ ہے کہ جوتے کا تلوا پاک ہو، وہ ناپاک نہ ہو. اور دوسرے یہ ہے کہ وہاں عرف عام کیا ہے، مطلب مسجد میں آئے گا نہیں ہاں، جیسے لوگ کیمپس میں ہوتے ہیں تو وہیں نماز پڑھی جاتی نا کبھی کبھی کیمپس میں. اچھا ایئرپورٹ پہ کچھ لوگ جی، جوتا سمیت نماز ہو جاتی ہے. یا اس کے لیے ضروری ہے جو مطلب لیدر کی ہوئے جوتے یا کہ کوئی بھی جوتے چل جاتے ہیں، یا سنا تھا کسی کی لیدر کی ہونا چاہیے جوتے؟ نہیں، وہ تو مسئلے کا مسئلہ ہے. اگر آپ نے وضو کیا ہے، پاؤں دھوئے ہیں اور پھر ساکس پہنی ہے اور جوتے پہنے ہیں، ان جوتوں سمیت آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. وضو جوتے پر پڑھا جائے جی، وضو پر کیا کریں گے؟ جوتے پر پڑھا جائے. ہاں یہ ہے مسئلہ. اگر اس نے جی پہلے وضو کیا پھر اس کے بعد جوتے پہنے اور اب وہ جوتوں سمیت نماز پڑھنا چاہتا ہے، دوبارہ وضو کی ضرورت پیش آ گئی مگر جوتے اس نے اتارے نہیں تھے، تو پھر وہ جوتوں پر مسح کر سکتا ہے بشرطے کہ جوتوں نے ڈھانپا ہوا ہو اس کو پاؤں. کیونکہ پہلی مرتبہ اس نے وضو کے ساتھ پہنے ہیں نا، ٹکنا بھی کھلا ہوا جوتا ہے نہیں ٹکنا نہ کھلا ہوا ہو. جوتے لانگ شوز ہوں گے تو پھر لانگ شوز کے لیے جی لانگ شوز کہاں تک ٹکنا ڈھکا ہوا ہو جوتے. سب نماز میں جو نگاہ موقع کے ہاں، نگاہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ابتدا میں تو بالکل قبلے کی جو طرف ہے نا دیوار، اس پہ نگاہ ہونی چاہیے، اصولی بات تو یہی ہے. مگر یہ قبلے اسی وجہ سے فقہا نے کہا کہ قبلہ رخ کی جو دیوار ہے اس میں نقش و نگار نہیں ہونے چاہیے کہ نمازی کی نگاہ اس میں الجھ جائے گی. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ قبلہ رخ کی دیوار میں نقش و نگار بنانا مکروہ ہے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مصلی بھی بالکل سادہ ہونا چاہیے. اگر اس میں کچھ مہمہ اور یہ کیا کہتے ہیں پزل وہ بنی ہوئی ہوگی نا، تو نمازی کی نگاہ اس میں الجھ جائے گی، نماز اس کی مکروہ ہوگی. تو اس لیے اصل میں تو نگاہ ابتدا میں بھی سامنے ہی ہونی چاہیے تھی، مگر بعد کے حضرات نے اس لیے منع کیا کہ انہوں نے کہا تم ابتدا میں اجازت دو گے تو پھر بعد میں بھی نگاہ میں ادھر ادھر جاتی رہے گی. تو اس لیے طریقہ اس کا یہ ہے کہ بالکل آغاز میں یا تو وہ سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھے گا، سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھ کے اللہ اکبر کہے، اور یا یہ ہے کہ قبلہ کی دیوار پر اس کی نگاہ ہو، مگر یہ اس کے لیے ہے جس کو پھر نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی عادت نہ پڑ جائے. اور اسی طرح تکبیر تحریمہ کے وقت سر کا بالکل جھکا دینا یہ بدعت ہے.
سر کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ اس سے نگاہ جو پڑ رہی ہے وہ قبلے کی جگہ پر پڑے. اسی طرح رکوع میں جائے گا تو رکوع میں اس کی نگاہ پاؤں پر رہنی چاہیے. سجدے میں نگاہ ناک پر رہنی چاہیے, اور جب بیٹھے گا تو اس کی نگاہ گود میں رہنی چاہیے, اور جب سلام پھیرے گا تو دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر. یہ نگاہ کا مقام. جی بھائی, آنکھیں بند کر لے کبھی کھول دے یہ درست ہے, لیکن مکمل نہ ایسے بند کرے کہ شروع سے آخر تک آنکھیں ہی بند رہیں, یہ نہ کرے. لیکن کبھی کھول دیا کبھی آنکھیں بند کر لی, اور وہ بھی اس لیے کہ نماز میں دل لگے اس کا, یہ درست ہے. نماز کے لیے روشنی کا ہونا ضروری نہیں. فقہا نے مسئلہ اصل میں اس طرح لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں سجدے کی جگہ نظر آتی رہے, اور وہ بھی مسئلہ ان حضرات کے یہاں یہ تھا کہ کوئی سانپ بچھو کوئی کیڑا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو نمازی کو نقصان پہنچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور بچھو نے کاٹ لیا. تو مسلم میں آتا ہے آپ نے سلام پھیرا اور آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس بچھو پر, نہ یہ دیکھتا ہے نبی ہے نہ یہ دیکھتا ہے کہ نبی نہیں ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا لعنت ہو اس پہ, تو یہ بھی نہیں دیکھتا کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوایا, ان دونوں کو حل کیا اور پھر اپنے اس جگہ پہ جہاں پہ اس نے کاٹا تھا لگایا. اور ایک روایت میں آیا کہ قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھی. تو یہ ہے اصل چیز. اب تو یہ خطرہ ہی نہیں ہے سر. نماز پڑھ رہا ہے جیسے کوئی اور سامنے سے گزرنا ہے تو کم سے کم کیا چیز گزر سکتی؟ سترا نماز میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے سے آگے سے گزرنا ہے, تو اصل میں جو منع ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سجدے کے مقام اور اس کے پاؤں کے درمیان سے نہ گزرا جائے. اسی لیے حکم یہ ہے کہ بچہ اگر گزرے تو اسے روک دیا جائے, اور بچہ ایسا ہو جس نے بار بار گزرنا ہے تو پھر اسے نہ کرے. لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا بچہ بڑی مسجد ہے ایک آدھ مرتبہ اگر گزرنا چاہ رہا ہے تو اسے روک لے, یا بڑا کوئی آدمی ہے اس کی ہاتھ کی رینج میں آ رہا ہے, کیونکہ سجدے کی جگہ اور پاؤں کے درمیان سے اگر کوئی گزرے گا تو اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے. نماز میں بھی الگ روک لیتے ہیں, یہ صحیح ہے طریقہ. دوسری چیز رہ گئی اب اس کا سجدے کے مقام سے آگے کو گزرنا, اس سے آگے کتنا, تو جس صف میں یہ نماز پڑھ رہا ہے یہ اور 2 صفیں مزید چھوڑ دی جائیں, 3 صفیں, اس کے بعد کوئی گزر سکتا ہے. جیسے فرض کیجیے وہاں کوئی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور یہ 2 صفیں اگلی چھوڑ کے یہاں سے کوئی گزرنا چاہے کوئی حرج نہیں, گزر سکتا.